السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جس پر اکثر لوگ الجھن میں پڑ جاتے ہیں۔ کیا جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ کیا یہ اسلام میں منع ہے یا سنت سے ثابت ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کبھی جوتے پہن کر نماز ادا کی؟ بہت سے لوگ اس بارے میں غلط فہمیاں رکھتے ہیں، کچھ اسے بدعت سمجھتے ہیں تو کچھ گناہ۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالات کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا فرمان مبارک بھی سنائیں گے جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ صرف ایک مسئلے کا حل نہیں بلکہ سنت نبوی کی عظمت کو سمجھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ آئیے دین کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں، محبت اور حکمت کے ساتھ۔ جوتے پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آیا یہ جائز ہے یا نہیں، اور اس سلسلے میں ہمیں شریعت مطہرہ سے رہنمائی درکار ہوتی ہے۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن و سنت کی تعلیمات کا جائزہ لینا ہوگا۔ شریعت اسلامیہ میں نماز ایک بنیادی اور اہم ترین عبادت ہے، اور اس کے آداب، شرائط اور طریقے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متعین ہیں۔ نماز کی صحت کے لیے بدن، لباس اور مقام کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی تناظر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جوتے پاک ہوں تو کیا انہیں پہن کر نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہمیں اس بارے میں واضح رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے جوتے پہن لے یا اتار دے، اور دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جوتے پہن کر نماز ادا فرمائی ہے، اور صحابہ کرام کو بھی اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تاکید فرمائی کہ اگر کسی کو تکلیف ہو تو جوتے اتار دی جائیں، تاکہ مسجد یا دیگر نمازیوں کو اذیت نہ ہو۔ اسی طرح حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور ہم جوتے پہنے ہوئے ہوتے تھے۔ اس روایت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوتے پہن کر نماز ادا کرتے تھے، بشرطے کہ وہ جوتے پاک ہوں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور جوتے پہنے ہوں تو ان کی مٹی پر رگڑ دے، تاکہ اگر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہو تو صاف ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جوتے ظاہری طور پر پاک ہوں اور ان پر کوئی ناپاکی نہ ہو تو ان میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ جو جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت اس وقت ہے جب نماز ایسی جگہ پر ادا کی جائے جہاں جوتے پہننا عام ہو، جیسے میدان، کھلی جگہ یا ایسی مسجد جہاں قالین یا صفیں نہ ہو۔ اگر ایسی مسجد ہو جہاں صفیں بچھی ہوئی ہیں یا قالین موجود ہو اور وہاں جوتے پہننے سے گندگی پھیلنے کا خدشہ ہو یا دوسرے نمازیوں کو اذیت ہو تو وہاں جوتے اتار کر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی اہم ہے کہ جوتے واقعی پاک ہوں۔ اگر جوتے پر پیشاب، پاخانہ، خون یا کسی اور نجاست کے آثار ہوں تو ان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ نماز کی شرط طہارت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کو مٹی پر رگڑ کر پاک کرو۔
اس زمانے میں چونکہ زمین پاک کرنے والی تھی، اسی لیے اگر کوئی ناپاکی جوتے پر لگی ہو اور وہ مٹی سے رگڑنے سے ختم ہو جائے تو جوتے پاک شمار ہوتے تھے۔ آج کے دور میں چونکہ زیادہ تر جگہیں پکی ہیں اور جوتے بھی رپڑ یا چمڑے کے ہوتے ہیں جن پر مٹی رگڑنے سے صفائی نہیں ہوتی، تو ایسے میں بہتر یہی ہے کہ جوتے کو اچھی طرح دھو کر پاک کیا جائے۔ اسی موضوع پر فقہائے کرام نے بھی تفصیلی بحث کی ہے۔ احناف کے نزدیک جوتے اگر پاک ہوں اور ایسی جگہ نماز ہو جہاں جوتے پہننے کی اجازت ہو تو نماز جائز ہے۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا موقف یہی ہے کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے بشرطے کہ وہ پاک ہوں اور مقام نماز کو ناپاک نہ کریں۔ اگر مسجد میں یا کسی قالین پر نماز ہو رہی ہو تو وہاں جوتے پہننا مناسب نہیں، کیونکہ اس سے قالین یا صف ناپاک ہو سکتی ہے اور دوسرے نمازیوں کو اذیت ہو سکتی ہے۔ ایک اور اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہن کر نماز پڑھنے کو صرف جائز نہیں قرار دیا بلکہ بعض مواقع پر اس کی تاکید بھی فرمائی۔ مثلا بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہود و نصارہ جوتے اتار کر عبادت کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مسلمانوں کی عبادت ان سے ممتاز ہو، اس لیے جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ ناظرین کرام، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا فرض یا واجب ہے، بلکہ یہ سنت اور مباح ہے بشرطے کہ دیگر شرائط پوری ہوں۔ آج کے دور میں اگر کوئی شخص پارک، میدان یا کسی کھلی جگہ میں نماز پڑھ رہا ہو اور جوتے پاک ہوں تو وہ انہیں پہن کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ بلکہ بعض علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ باہر کے ماحول میں جوتے پہن کر نماز پڑھنا بعض اوقات زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پاؤں گندگی سے بچتے ہیں اور عبادت میں خشوع برقرار رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسجد میں ہے اور وہاں قالین یا صف موجود ہے یا دیگر لوگ ناپاکی سے بچنے کے لیے جوتے اتارتے ہیں تو وہاں جوتے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہوگا۔ ایک اور پہلو جو قابل غور ہے وہ یہ کہ آج کل بعض لوگ جوتے پہن کر نماز پڑھنے کو برا سمجھتے ہیں یا اسے خلاف ادب سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر جوتے پاک ہوں اور دیگر شرائط پوری ہوں تو یہ نہ صرف جائز بلکہ سنت سے ثابت عمل ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کو ثقافت، رسم و رواج اور ذاتی رائے کی بنیاد پر نہ پرکھیں بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی تعلیمات کو سمجھیں اور قبول کریں۔ اس بات کو مزید تقویت دینے کے لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دیے اور صحابہ کرام نے بھی اتار دیے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جوتے میں نجاست لگی تھی اسی لیے میں نے اتارے، تمہارے جوتے پاک ہیں لہٰذا پہن کر نماز پڑھو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا کوئی معیوب یا ناپسندیدہ عمل نہیں، بلکہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بشرطے کہ طہارت کی شرط پوری ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کسی نے جوتے پہن کر نماز پڑھی اور بعد میں معلوم ہوا کہ جوتے ناپاک تھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اسے دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اسی لیے جوتوں کی طہارت کا خیال رکھنا نہایت اہم ہے۔ بعض لوگ سڑکوں، گندگی والے مقامات یا غسل خانوں میں جوتے پہن کر آتے ہیں اور بغیر چیک کیے انہی جوتوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ غفلت بہت خطرناک ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں خشوع، خضوع، صفائی اور پاکیزگی کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں
کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا سنت نبوی ہے، بشرطے کہ وہ جوتے پاک ہوں، مقام نماز کو ناپاک نہ کریں اور دوسروں کو اذیت نہ ہو۔ مسجد میں یا ایسی جگہ جہاں قالین یا صف بچھے ہوں وہاں جوتے اتار کر نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اگر میدان یا کھلی جگہ ہو یا ایسی جگہ ہو جہاں جوتے پہننا عام ہو، جوتے پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ سنت کے مطابق ہے۔ ناظرین کرام، اس بارے میں افراط و تفریط سے بچنا چاہیے، نہ تو اسے لازمی سمجھ کر ہر جگہ جوتے پہن کر نماز پڑھنی چاہیے، نہ ہی اسے ناجائز یا مکروہ سمجھنا چاہیے۔ اصل چیز نیت، طہارت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے۔ اے اللہ، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے محبت کرنے والا بنا، ہمیں افراط و تفریط سے بچا، ہمیں علم کے ساتھ عمل کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو ہدایت، تقوی اور اخلاص سے بھر دے۔ اے رب کریم، ہمیں نماز کا صحیح ادب سکھا، ہمیں طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت سمجھا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی سے نواز۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق دے اور ہمیں ایسے اعمال سے بچائے جو دین میں اپنی طرف سے شامل کیے گئے ہوں یا جو لوگوں کی جہالت کی بنیاد پر رائج ہو گئے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔